شہزادی زرین اور جادوئی جوتے۔ کسی دور دراز خوبصورت سلطنت میں ایک بادشاہ تھا جو خوبصورت سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا محل شان و شوکت اور عظمت کی زندہ تصویر تھا جسے دیکھ کر ہر آنے والا حیران رہ جاتا۔ محل کی بلند و بالا میناریں اور سنہری گنبد اس کی طاقت، وقار اور شان بادشاہت کو ظاہر کرتے تھے۔ محل کے عین سامنے ایک دلکش باغ تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلے رہتے اور فوارے نغموں کی طرح بہتے تھے۔ بادشاہ کی ایک نیک دل اور بہادر شہزادی تھی جس کا نام شہزادی زرین تھا۔ وہ صرف اپنی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ رحم دلی، سچائی اور مدد کرنے کی عادت کی وجہ سے سب کی پسندیدہ تھی۔ وہ اکثر محل کے پیچھے والے جنگل میں جا کر زخمی پرندوں، جانوروں اور ننھی مخلوقات کی مدد کیا کرتی تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب شہزادی زرین ابھی چھوٹی تھی۔ ایک دن جنگل میں اچانک تیز طوفان آ گیا۔ بارش اور ہوا کی وجہ سے کئی ننھی پریاں پھنس گئیں، ان کے پر بھیگ گئے اور وہ اڑ نہیں پا رہی تھیں۔ ننھی پریاں خوف سے رونے لگیں۔ شہزادی زرین نے بالکل نہیں ڈری۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اتارا، پریوں کو سمیٹا اور انہیں ایک محفوظ غار میں لے گئی۔ جب طوفان تھما تو اچانک پورا جنگل سنہری روشنی سے بھر گیا۔ اسی روشنی میں پریوں کی ملکہ نمودار ہوئیں۔ ان کا تاج ستاروں کی طرح چمک رہا تھا اور آواز میں نرمی تھی۔ پریوں کی ملکہ نے مسکرا کر کہا، شہزادی زرین، ہم تمہیں بہت پہلے سے جانتی ہیں۔ تمہارا دل خالص اور نیت سچی ہے۔ پھر ملکہ نے ایک خوبصورت مخملی ڈبہ کھولا جس میں جادوئی جوتے رکھے تھے۔ وہ نیلے اور چاندی کے نور سے جگمگا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، یہ جوتے ہم تمہیں امانت کے طور پر دے رہے ہیں۔ یہ تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، مگر یاد رکھنا، ان کی طاقت صرف سچ، ہمت اور رحم سے چلے گی۔ شہزادی نے ادب سے جوتے لے لیے۔ پریوں نے کہا، جب بھی ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی یہ جوتے خود روشنی دینے لگیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی بڑی ہو گئی، مگر اس کا دل ویسا ہی نیک رہا۔ ایک صبح محل کے باغ میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوبصورت پھول الٹے لٹکنے لگے، فضا میں رنگ برنگی چنگاریاں اڑنے لگیں اور ہوا میں جادو کی خوشبو پھیل گئی۔ اچانک آسمان سے 3 نورانی پریاں اتریں۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ سب سے بڑی پری نے کہا، شہزادی زرین، جنگل کی خطرناک چڑیل زمرد نے جادوئی آئینہ چرا لیا ہے۔ یہ آئینہ پریوں اور انسانوں کی دنیا کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اگر آدھی رات تک یہ واپس نہ آیا تو دونوں دنیاؤں کے درمیان راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اتنے میں کالے دھوئیں کا بادل ابھرا اور اس میں سے چڑیل کی خوفناک ہنسی سنائی دی، اب یہ آئینہ میرا ہے۔ پریاں گھبرا گئیں، مگر شہزادی زرین کو یاد آیا کہ یہ وقت ڈرنے کا نہیں۔ جیسے ہی اس نے جادوئی جوتے پہنے وہ خود بخود روشنی دینے لگے۔ زمین پر ستاروں جیسا راستہ بن گیا۔ پریوں نے کہا، ہمیں یقین تھا کہ تم ہی ہماری مدد کرو گی۔ شہزادی پریوں کے ساتھ خطرناک جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں درخت بولتے تھے، سائے حرکت کرتے تھے اور چڑیل کے بنائے ہوئے کانٹے ہر طرف پھیلے تھے۔ شہزادی نے دل سے دعا کی تو جادوئی جوتوں نے نرم پھول اگا دیے اور راستہ صاف ہو گیا۔ آخرکار وہ چڑیل کے قلعے تک پہنچ گئے۔ چڑیل آئینے کے سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ شہزادی نے مضبوط آواز میں کہا، یہ آئینہ نفرت کے لیے نہیں، محبت کے لیے ہے۔ چڑیل نے جادو کیا مگر شہزادی سچائی پر قائم رہی۔ آئینہ زور سے چمکا اور چڑیل کا جادو ٹوٹ گیا۔ چڑیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اکیلی تھی، اسی لیے نفرت میں ڈوب گئی، اس نے کہا۔ شہزادی زرین نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ محبت بانٹنے سے دل کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ چڑیل نے آئینہ واپس کر دیا۔ آسمان روشن ہو گیا، پھول سیدھے کھل گئے اور پریوں کی دنیا پھر سے جگمگا اٹھی۔ پریوں کی ملکہ نے خوش ہو کر شہزادی سے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل جادو دل کی صفائی ہے۔ واپس محل آ کر بادشاہ نے اعلان کیا، میری بیٹی نے جوتوں کے جادو سے نہیں، اپنے اچھے دل سے سلطنت کو بچایا ہے۔ آہستہ آہستہ جادوئی جوتے روشنی بن کر غائب ہو گئے، مگر ان کا سبق ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ تو دوستو، نیکی، سچائی اور ہمت ہر جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے کمنٹ کریں۔